تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے. اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق مالک ہیں. وہی عبادت کے لائق ہے. اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا چلا رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی مذمت بیان کی تھی اور شرک کی مختلف اقسام بیان کی تھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ مدد بھی صرف اللہ کے لائق ہے کہ صرف اللہ رب العالمین سے مدد مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا ما فوق الاسباب اس کائنات میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. اسی سے متعلق 2-3 باتیں آج مزید عرض کرنی ہیں جس سے لوگوں کو ایک اشتباہ ہوتا ہے.
دیکھیں، ایک مدد کی وہ قسم ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، یہ اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، تو یہ سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اولاد عطا فرماتے ہیں۔ ایسی سارے جانداروں میں یہ نظام ہے، نسل ایسے چلتی ہے اسباب کے تحت۔ ہم ہل چلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس میں بیج ڈالتے ہیں، یہ سبب ہے۔ اسی طرح دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو دوا دیتا ہے اور دوا استعمال کر لیتے ہیں، دوا سے شفا، یہ ایک سبب ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے، یہ سبب ہے۔ پانی پیتے ہیں، پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے، یہ سبب ہے۔ سردی لگ رہی ہے تو کپڑا پہن لیتے ہیں، کپڑے سے جو ہے وہ سردی کم ہو جاتی ہے اور جسم کی حفاظت ہو جاتی ہے، یہ سبب ہے۔ یا کپڑا یا گرمی سے بچانے کے لیے ہم کوئی چھتری ڈال دیتے ہیں یا کوئی یہ چھت بنا دیتے ہیں اور سائے میں آ جاتے ہیں، یہ سبب ہے۔ اسی طرح اب دنیا کی ہزاروں چیزیں ہیں، آپ کو گرمی لگ رہی ہے، پانی کے نیچے جاتے ہیں، پانی اوپر ڈالتے ہیں، سبب ہے اس سے۔ اندھیرا ہے، لائٹ جلاتے ہیں، اس سے روشنی ہو جاتی ہے، یہ سبب ہے۔ اسی طرح آپ کو لائٹ ختم کرنی ہے، اندھیرا کرنا ہے تو لائٹ بند کر دیں، یہ سبب ہے۔ پنکھا چلا لیں تو یہ سبب ہے۔ ایئر کنڈیشن اور اے سی کھول لیں تو اس سے ٹھنڈک ہو جائے گی، اس اسباب کے تحت۔ اسباب تو یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے سبب بنائی ہے اور یہ دارالاسباب ہے۔ اسباب یہ کاروبار، محنت، مزدوری، یہ ساری دنیا کا نظام یہ اسی اسباب پہ چلتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اسباب کے اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے بھی اسباب اختیار کیے اور اسباب اختیار کرنے کے مختلف احکام ہیں۔ بعض دفعہ سبب اختیار کرنا فرض ہوتا ہے، بعض دفعہ سبب کا اختیار کرنا واجب ہوتا ہے، بعض دفعہ اسباب کا اختیار کرنا مستحب اور سنت ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں بارہا توکل کا حکم دیا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کا خلاصہ توکل ہے۔ یعنی ایمان جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتماد کا نام ہے، توکل کا نام ہے۔ لیکن توکل کے باوجود اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے۔ یعنی توکل کے طور پر اب سب سے زیادہ متوکل علی اللہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، ان سے تو بڑا متوکل نہیں ہو سکتا، لیکن ان سب نے اسباب اختیار کیے۔ مشرکین کو، کافروں کو یہ ہوتا تھا کہ یہ نبی ہیں تو یہ کھاتے کیوں ہیں، پیتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو اسباب انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کے بارے میں چونکہ دنیا میں بہت زیادہ افراط اور تفرید ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الرُّسُلُ، یعنی حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایک نبی تھے،
اور ان سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں۔ وَأُمُّ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں بڑی سچی تھی، پاک باز تھی۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کھانا اسباب کا اختیار کرنا یہ تو بندہ ہونے کی علامت ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان چیزوں سے نہ تو کسی نبی نے منع کیا ہے، نہ کسی صحابی نے منع کیا ہے، نہ کسی اللہ تعالیٰ کے ولی نے منع کیا ہے، بلکہ اپنے حد تک جو اختیاری اسباب ہیں ان کو اختیار کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، آپ نے مکی زندگی میں جہاد نہیں کیا، لڑائی نہیں کی، بلکہ درگزر کیا، معاف کیا، اور خفیہ طریقے سے تبلیغ کی۔ اب خفیہ طریقے سے تبلیغ کرنا یہ بھی سبب ہے، خود تبلیغ سبب ہے، خود انبیاء کا آنا سبب ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ بھئی تم ایمان لے آؤ، اب اس ایمان کو چھپاؤ، یہ بھی ایک سبب ہے، ورنہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر ایمان کی حفاظت کے لیے بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ یا کہیں اور ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ سب اسباب ہیں، اور مدینہ منورہ میں جب چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، الحمدللہ ایک مرکز قائم ہو گیا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا۔ جب جہاد کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے خود نکلے۔ آپ کے پاس جو کچھ تھی، تلواریں تھی، ڈنڈے تھے، پتھر تھے، جو کچھ تھی، زرہ استعمال کی گئی، کھود استعمال کی گئی، تیر استعمال کی گئی، سب چیزیں استعمال کی گئی۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب اختیار کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ استعمال کرنا۔ جو مدد اللہ رب العالمین کی صفت ہے وہ ہے ما فوق الاسباب، وہ ہے ما فوق الاسباب۔ اس لیے بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، خصوصاً جو شرک اور بت پرستی یا گمراہ لوگ ہیں جو غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ مثالیں دیتے ہیں آپ کو اسباب والی کہ تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، اور تم جو ہے دکان کھولتے ہو، اور تم جو ہے کسی سے پیسے مانگتے ہو، اور یہ کرتے ہو، اور ثابت کرتے ہیں اس کے ما فوق الاسباب۔ دیکھیں اسباب اور ما فوق الاسباب دونوں میں فرق خود اللہ رب العالمین نے کیا۔ دیکھیں سورہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا افرأیتم ما تمنون، کیا تم جو منی کا نطفہ ڈالتے ہو، یہ اسباب۔ آگے جو ما فوق الاسباب ہے وہ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے بچہ دینا تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ اولاد پیدا کرنا تم پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ دیکھیں میاں بیوی کے آپس میں ملنے کو، ملاپ کو شریعت قرآن خود ہماری طرف منسوخ کرتا ہے، یہ تم کرتے ہو۔ اگرچہ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے، لیکن یہ تو اللہ نے دے دی ہمیں، لیکن اگلا کام میرا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بچہ پیدا کرنا میرا کام، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اس کی سلطنت ہے، وہ جسے وہ سب کچھ وہی پیدا کرتا ہے، جس کو چاہے اس کو بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور جس کو چاہے بیٹے بھی دے اور بیٹیاں بھی دے، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ کیا کوئی دے سکتا ہے کہنا؟ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
میں تم پر موت طاری کرتا ہوں، یہ میرا کام ہے، کیا تم موت سے بھاگ سکتے ہو؟ کوئی ہے؟ اسی طرح فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تم جو ہل چلاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ تمہارا کام؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس سے نرم و نازک کومپل، اس سے فصل، باغ و بہار، اس سے درخت تم نکالتے ہو یا میں نکالتا ہوں؟ پھر درختوں میں پھل میں نکالتا ہوں یا تم نکالتے ہو؟ لازم بات ہے، سب اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اسباب اختیار کرنا منع نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برائی کے کاموں میں، گناہ میں اور ظلم میں، ایک دوسرے کے تعاون کرنا۔ معلوم ہو کہ نیکی کے کاموں میں اسباب کے تحت آدمی مدد کر سکتا ہے، اور برائی اور ظلم میں بھی اسباب کے تحت انسان مدد کر سکتا ہے۔ تو ما تحت اسباب اختیار کرنا، یعنی اسباب اختیار کرنا یا ایک دوسرے سے مدد لینا، یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کہ اس کو یہ منع ہے، یا ہم صرف اللہ سے عبادت کرتے ہیں، ہم جو ہے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے، ایسا غلط ہے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے وہ ہے غائبانہ، ما فوق الاسباب، اللہ تعالیٰ کا وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی کبھی ما فوق الاسباب اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام سے یا اپنے نیک بندوں سے کرامتاً یا معجزتاً، یعنی کرامت کے طور پر یا معجزے کے طور پر، ما فوق الاسباب کوئی چیز ظاہر فرماتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کرامت کسی ولی سے ظاہر ہو یا جو معجزہ کسی نبی سے ظاہر ہو، وہ نہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے نہ ولی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بارہا لوگ عام نبیوں سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ فلاں کام کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھا دیں، وہ کام کر کے دکھا دیں۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ لوگوں خدا کے بندو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم خدا نہیں، ہم بندہ خدا ہیں، ہم خدا نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہم جو چاہیں گے نہیں ہوگا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد باوجود چاہت کے، پوری زندگی ان کے لیے دعاؤں کے، لجاجت کے، یعنی خوب گڑ گڑائے بھی، منتیں کی، سماجت کر لی اپنے والد کو، لیکن ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکا، باپ کو ہدایت نہیں دے سکا۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، نہیں دے سکے۔ محبت تھی، چاہت تھی، کوشش تھی، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ڈانٹا کہ نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے کردار صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی مت کریں، منع کر دیا۔ اور تنبیہ فرمائی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر کبھی خلاف عادت، ما فوق الاسباب، انبیاء علیہ السلام سے کبھی کوئی چیز سرزد ہو جائے، کسی اللہ کے ولی سے سرزد ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ولی کو یا اللہ کے نبی کو مشکل کشا سمجھنے لگ جائیں، ان کو خدا سمجھنے لگ جائیں، ان سے مانگنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔
صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات تھے، لیکن سارے انبیاء صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا اپنے اختیار سے نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے سرزد فرما دیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، تمام حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، بھرا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں ہاتھ ڈالا، پانی اتنا چلا، 1400 صحابہ نے پانی پی لیا۔ ایک دفعہ ایک کھانے پہ دم کیا، 1400 صحابہ نے کھا لیا۔ 300 صحابہ کو اتنا، ایک ڈونگا، ایک پلیٹ سالن 300 صحابہ نے کھا لیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت فرمائی، غزوہ احزاب کے موقع پر ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کیا اور چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے آ جاؤ، جابر کی دعوت ہے رضی اللہ عنہ۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہنڈیا جو ابل رہی ہے اس کو اتارنا نہیں، اور آٹا ابھی جو گوندا ہوا اس کو ابھی پکانا نہیں ہے، مجھے آنے دو۔ وہی نبی ہے، وہ جاتے ہیں اس آٹے میں اپنا جو ہے دعا مبارک لگاتے ہیں، اور سالن میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دم کرتے ہیں، وہ سارے صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے، سارے صحابہ جاتے سب۔ ایک طرف یہ حالت ہے، ایک طرف یہ حالت ہے 20 مرتبہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سرزد ہوئے، اور ایک طرف یہ حالت ہے کہ غزوہ خندق کے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے کیا کریں؟ ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میرے دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، یعنی صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ تو حاجت روا ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے اپنی زیادہ بے بسی، بے کسی، کمزوری کا اظہار فرمایا کہ تم نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ وہی پیغمبر ہیں جن کے ہاتھوں پر 20 مرتبہ معجزات سرزد ہوئے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں، ہم اپنے گھر میں 3 چاند دیکھ لیتے، 3 چاند، اور چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ سے کوئی معجزتاً، کرامتاً کوئی چیز ظاہر ہو جائے، وہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ جب اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نبی اور ولی کو مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے، ان کو حاجت روا نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا، سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام۔ 13واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارے اختیار میں نہیں کہ کوئی بھی دلیل، کوئی بھی معجزہ ظاہر کر سکیں مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے، جب اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ دیکھیے بدر میں فرشتے اترے تھے نا، قرآن کریم میں ہے، پہلے 3000 فرشتے اترے، یہ اللہ کی مرضی۔ دیکھیں اگر عقل سے بچے، ایک جبریل بھی کافی ہے، ساری دنیا کو الٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3000 فرشتے اتارے، پھر کہا چلو 5000 اتارتا ہوں۔ کیوں اتارے؟ اللہ کی مرضی۔ فرشتوں نے مدد کی۔ غالباً علامہ اقبال کے شعر ہے اس کا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے آسمان سے، گردوں آسمان سے، گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اپنا ایمان تو ایسا مضبوط کرو، فرشتے پھر آج اتریں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، کبھی صحابہ نے فرشتوں سے مدد مانگی؟ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں نا،
فرشتے مدد کے لیے اترے، لیکن مدد آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، فرشتے کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ ساری کائنات اللہ کے تابع ہے۔ فصل زمین سے نکلتی ہے، فصل کہاں سے نکلتی ہے بھائی؟ ظاہراً زمین سے نکلتی ہے۔ کیا ہمارے لیے اس کی اجازت ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اے زمین فصل نکال، اے زمین فصل نکال؟ بھائی زمین سے فصل نکلی ہے، لیکن نکالا کس نے؟ اللہ نے۔ اختیار اللہ کا ہے۔ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی، لیکن ظاہر کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی، لیکن ظاہر کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ۔ مانگنا صرف اللہ سے۔ اولاد ماں باپ سے پیدا ہوتی، لیکن ماں باپ سے اولاد مانگنی نہیں، کیونکہ ماں بھی سمجھتی ہے، باپ بھی سمجھتا ہے، نہ میرے اختیار میں نہ اس کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں۔ بہت سارے لوگ بیویوں سے بچیاں پیدا ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، تو بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، احمق لوگ ہوتے ہیں، بیویوں کے دیتے بچیاں پیدا ہو رہی۔ ارے تو اتنا بہادر ہے تو بچے پیدا کر کے دکھا۔ بھئی اگر تیرے اختیار میں ہے تو تو بچے پیدا کر کے دکھا دے۔ بچیاں اور بچے دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اسباب سے چیز آتی ہے، لیکن مانگنا اللہ سے ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایسے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں۔ وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ اب نماز سے نہیں مانگنا، نماز کے ذریعے سے مانگنا ہے۔ نماز کے ذریعے سے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری نماز قبول کر کے میری مدد فرما۔ مانگنا اللہ سے، جس طرح نماز سے نہیں مانگنا، یوں نہیں کہ اے نماز میری مدد کر، اے روزہ میری مدد کر، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے۔ ایسے اگر کسی اللہ والے کا وسیلہ دیتے ہیں تو اللہ والے سے نہیں مانگنا، اللہ والے سے، کسی قبر والے سے نہیں مانگنا، کسی نبی سے ولی سے نہیں مانگنا۔ مانگنا کس سے؟ اے اللہ میری مدد فرما دے۔ اولیاء کے وسیلے کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ بھی ایک عمل ہے۔ یہ بھی کیا بھائی؟ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، نبیوں سے محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا وحب من یحبک، اے اللہ میں ان لوگوں کی محبت کا سوال بھی آپ سے کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ، نیک لوگ، صلحاء۔ کہ اللہ میرے دل میں اولیاء اللہ کی محبت ڈال دے، صلحاء کی محبت ڈال دے، علماء کی محبت ڈال دے۔ اور وہ فرمایا وحب عمل یبلغنی الی حبک، اور اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تیرے تک پہنچا دے۔ مقصود اصل کون ہے؟ اللہ، اللہ تعالیٰ۔ تو یہ محبت ایک عمل ہے، تو ہم اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ فلانا تیرا نیک بندہ، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اس عمل کی برکت سے اللہ میری فلاں حاجت پوری فرما۔ حاجت روا کون ہے؟ صرف اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں ایمان سب سے اہم چیز ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو ضرور نجات ملے گی، اور ایمان نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ اکیلے خالق ہیں۔ ساری کائنات کو فنا ہونا ہے اور اللہ ہمیشہ کے لیے باقی ہیں، اسی لیے اسی ذات سے مانگو جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ باقی سب محتاج ہیں، اپنے پیدا ہونے میں بھی محتاج اور اپنے موت میں بھی محتاج، سب اللہ کے محتاج، انبیاء بھی محتاج، اولیاء بھی محتاج۔ یہ فرمایا آخری بات کہتے ہیں، وہ الحی، وہی زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے کوئی نہیں زندہ۔
ہمیشہ سے کون زندہ ہے بھائی؟ اللہ، لا الہ الا ہو، لہذا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ کوئی ہمیشہ سے زندہ ہی نہیں، وہی لائق ہے جو ہمیشہ زندہ۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اسی کو پکارو خالص اسی کے لیے عقیدہ کرتے ہوئے۔ پھر آگے فرمایا ارے اللہ میں کمی کون سی جو کسی اور در پہ جاتے ہو؟ کون سی کمی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک اللہ، ساری تعریفوں کا مالک اللہ، کیونکہ ساری جہانوں کا رب وہی ہے، سارے جہانوں کا رب وہی ہے، بھائی سب کو کھلاتا پلاتا وہی ہے، پھر اس کے علاوہ کسی اور سے کیوں مانگو؟ نبیوں کو بھی وہی کھلاتا ہے، ولیوں کو بھی وہی کھلاتا ہے، تنگ دستوں کو بھی وہی کھلاتا ہے، فقیروں کو بھی وہی کھلاتا ہے، مسلمان کو بھی وہی کھلاتا ہے، کافروں کو بھی وہی کھلاتا ہے، انسانوں کو بھی، درندوں کو بھی، مچھلیوں کو بھی، سارے جہانوں کا رب اللہ ہے، پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں کامل ہدایت عطا فرمائے، ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔